اسلامی بھائیوں، پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 یہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کرام الکاتبین کا ذکر فرمایا۔ کرام الکاتبین نیکیاں لکھنے والا اور گناہ لکھنے والا فرشتہ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 30ویں پارے میں اس انداز میں فرمایا: کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون۔ معزز لکھنے والے، جو تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو لینے والے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جب اس بندے سے لیتے ہیں، یہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے یہ اس بندے سے لیتے ہیں، مطلب اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات جب وہ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ جو بھی بات بندے کے منہ سے نکلتی ہے، یا یہ فرشتہ لکھے گا یا یہ فرشتہ لکھے گا، دائیں طرف والا لکھے گا یا بائیں طرف والا لکھے گا۔ باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہوگی تو اچھائی لکھنے والا فرشتہ لکھ لے گا، بری بات بندے کے منہ سے نکلے گی تو برائی لکھنے والا فرشتہ اسے اپنے پاس نوٹ کر لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرنا چاہے تو سب سے پہلے یہ غور کرے کہ یہ بات کرنا میرے دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی مقام پر فائدے کا سبب ہے۔ اگر یہ بات اس کو فائدہ دینے والی ہے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ دینے والی ہے تو بھی کلام کر سکتا ہے، اخروی اعتبار سے فائدہ دینے والی ہے تو بھی کلام کر سکتا ہے۔ لیکن جس بات کے کرنے میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو تو اس بات سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی نقصان کا سبب بنتی ہے، آخرت میں بھی نقصان کا سبب بنتی ہے، یا اخروی اعتبار سے نقصان نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو، تو کسی بھی اعتبار سے نقصان دینے والی بات ہو تو اس کو اپنی زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، اس مدنی پھول پر عمل کرے۔ جو بھی بات بیان کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو تول لے، سوچ لے، غور کر لے، خوب اچھی طرح چھان پھٹک کر لے، یہ بات کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر غور کرے نا تو اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ چپ رہا ہو اور چپ رہنے پر اسے پچھتانا پڑا ہو کہ میں بولا کیوں نہیں۔ لیکن یہ عموماً ہوتا ہوگا کہ بولنے کے بعد اسے پچھتانا پڑا ہوگا۔ بارہا زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی زبان سے کوئی بات نکالی، اس بات کے نکالنے پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ جو بات اس نے اپنی زبان سے نکالی تھی وہ جھوٹ پر مبنی تھی، وہ کسی پر بہتان لگانے والی بات تھی، کسی پر تہمت دھرنے والی بات تھی، کسی پر الزام تراشی کرنے کا سلسلہ تھا، کسی کی نفرت اس کے لفظوں سے نکل رہی تھی، کسی کا حسد اس کے منہ سے یوں کلمات کی صورت میں نکل رہا تھا۔ تو بول کر بارہا بندے کو پچھتانا پڑا ہوگا، اور نہ بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس کو پچھتانا نہ پڑا۔ تو جب بولنے سے بندے کو پچھتانا پڑ سکتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لے کہ مجھے بولنا بھی چاہیے یہاں پہ یا نہیں۔ اچھائی والی بات ہے، بھلائی والی بات ہے، اچھی بات ہے، نیکی کی دعوت والی بات ہے، وہ بولے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے کے لیے بات کرتا ہے تو بھلے کرے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے بات کرتا ہے تو اچھے انداز میں کرے, نماز کی دعوت دیتا ہے, قرآن کی دعوت دیتا ہے, صلہ رحمی قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے, حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے, آپس میں اچھا برتاؤ کرنے کی دعوت دیتا ہے, نفرتیں ختم کرنے کے لیے گفتگو کرتا ہے, تو ایسی اچھائی والی گفتگو بھلے سارا دن کرے, ساری رات کرے, یہ تو اچھی بات ہی ہے. لیکن ایسی گفتگو جو آخرت کو برباد کرنے والی ہے, ایسی گفتگو جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی ہے, ایسی گفتگو جو نفرت اور عداوت اور قدورت پر مبنی ہو, ایسی باتوں کے بولنے سے بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کا بولنے کا انداز کتنا حسین تھا, کتنا دل نشین تھا. کبھی بھی ساری زندگی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو 63 سال تک اپنے مبارک قدموں سے نوازا. مبارک وجود مسعود کے ساتھ 63 سال کا عرصہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما رہے ہیں. اس مبارک عرصے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات سرکار کی مبارک زبان سے نہیں نکلی کہ جس پر کوئی حرف رکھا جا سکتا ہو, انگلی اٹھائی جا سکتی ہو کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. ان کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. زندگی میں کبھی بھی کوئی اس طرح کا جملہ ہمارے آقا کی زبان پر آئے نہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو, سرکار کی مبارک باتیں اس قدر پیاری ہوا کرتی تھیں, اس قدر محبت بھری ہوا کرتی تھیں کہ دیکھنے والا محبوب کے جلووں کو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات کو سنے سنتا رہ جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں صلوات. کیسی لذت بھری بات ہوا کرتی تھی, کیسی پیاری پیاری باتیں ہوا کرتی تھی, میٹھی میٹھی باتیں, مد بھری باتیں, لذت والی, حسن و جمال والی. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی خدمت میں کسی نے حاضری دی, اگر عرض کیا کہ امی جان ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی, ذرا اس بارے میں تو بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگی, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر بڑی آہستگی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ اگر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلنے والے لفظوں کو گننا چاہتا بڑی آسانی سے گن سکتا. سرکار نے اتنے لفظ اپنی زبان سے ابھی ادا فرمائے. ہم کتب احادیث پڑھتے ہیں نا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سرکار کے صحابہ نے سنے, آنے والی امت تک پہنچا. بعض اوقات اتنی لمبی لمبی احادیث بیان کی جاتی ہیں, بخاری میں بھی آپ کو ملیں گی, صحیح مسلم میں ملیں گی, کتب صحاح میں ملیں گی, ایک ایک صفحہ, دو صفحہ کی احادیث مبارکہ سرکار کے صحابہ نے سنا, لکھنے والے لکھتے رہے, غور کرنے والے غور کرتے رہے, اور اتنی لمبی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر, یاد کر کے, اپنے پاس محفوظ کر کے, صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ کلمات جو زبان رسالت سے نکلے تھے نا, منو ان کوئی کلمات آنے والی امت تک پہنچا. یہاں تک بھی احادیث کی کتابوں میں بعض الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے راوی لفظ آتا ہے ایک او اس لفظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی. جو اتنی لمبی حدیث ذکر کرنے کے بعد صرف بعض اوقات ایک آدھ مقام پر یہ لفظ آتا ہے, سرکار نے پتہ نہیں یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا, لیکن وہ سارے کے سارے الفاظ سرکار کے صحابہ نے سنے, سننے کے بعد اسی انداز میں آگے پہنچا. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے
تقریر فرماتے، بات فرماتے، بیان فرماتے، تو اس وقت کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ مجمع پر نہ ایک خاموشی طاری ہوتی۔ جب سرکار خطبہ فرماتے مجمع پر خاموشی طاری ہوا کرتی تھی، اور کئی آنکھیں اس طرح کی ہوتی تھی جو محبوب کا واز سن کر اشک باری کرنے والی ہوتی تھی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کلام فرماتے، سرکار کا کلام کرنے کا انداز ایسا پیارا تھا، گفتگو فرمانے کا انداز ایسا پیارا تھا کہ سننے والا یہ چاہتا تھا کہ ان کی بات کبھی ختم ہی نہ ہو۔ سرکار فرماتے چلے جائیں، فرماتے چلے جائیں، فرماتے چلے جائیں، اور یہ سامعین سنتے چلے جائیں، اپنے مشام دماغ کو معطر کرتے چلے جائیں، اور محبوب کے مبارک کلمات سنتے ہی چلے جائیں۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا بڑی دلربا تھی۔ ویسے تو ہر ادائی پیاری، ہر ادائی اس طرح کی کہ بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کسی بھی جہت سے دیکھا جائے اور کسی بھی زاویے سے محبوب کی ذات کو پرکھا جائے، آپ ہر اعتبار سے عرفہ و اولا، اعلیٰ و والا ہے۔ سرکار جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے ہیں نا، اور کوئی بات اس طرح کی آتی جو بات ضروری ہوتی، اہم ہوتی، تاکید والی ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ یہ بات کی تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز سن کر صحابہ اکرام علیہ مردوان جان لیا کرتے تھے سرکار نے یہ بات اس انداز سے فرمائی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے۔ محبوب نے یہ بات اس انداز سے فرمائی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ ہم اگر اپنی بول چال کے انداز کو دیکھتے ہیں نا، ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے زبان دی ہو، زبان کی نعمت بھی ہے، بولنے پر قادر بھی ہے، سارا دن گزر جاتا ہو اس کی زبان پر کوئی جملہ نہ ہوتا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہاں، ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہوگا یار بولتا بڑا ہے، چپ نہیں کرتا، اس کی زبان بند نہیں ہوتی۔ جب جناب یہ بیٹھ جائے نا تو اس کی گفتگو اتنی طوالت اختیار کرتی ہے کہ جناب ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑتا ہے بس یار اب تو بس کر دو۔ اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے، آپ کو ہو سکتا ہے اندازہ ہو کہ کچھ فون کرنے والے فون کرتے ہیں نا تو ان کا فون اٹھانے کو دل نہیں کرتا، ورنہ فارغ بھی ہوتا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، لیکن فون اٹھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس کا کام کوئی بھی نہیں ہوگا نا، اس نے صرف حال احوال پوچھنا ہے، حال احوال پوچھنے میں نہیں یہ 5-10 منٹ تو ایسے لے جائے گا۔ تو چلو یار چھوڑو، جان چھڑاؤ، اتنی لمبی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انداز یہ، وہاں کیفیت کیا ہے؟ سرکار کا انتظار کیا جاتا تھا کب محبوب کی زبان کھلے گی، محبوب کی مبارک زبان سے مشک و عنبر کی مہک لیے ہوئے الفاظ نکلیں گے اور ہم اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز کیسا پیارا تھا۔ جب کسی کو وہ بات سمجھانی ہوتی کیسا پیارا انداز تھا۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے، ہم نے کسی کو بات سمجھانی ہوتی ہے نا تو پہلے 2-4 گالیاں نکالتے ہیں، بے شرم، بے غیرت، بے حیا، تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا، تجھے پتہ نہیں یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ انداز ہمارا ہوتا ہے۔ پہلے 2-4-5 گالیاں نکالی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا، تھوڑا ڈانٹا جائے گا، جھاڑا جائے گا، لتاڑا جائے گا، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مار بھی لیا جائے۔ اگر بات چلتی اور روب چلتا ہو، والد اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے کرانے کے بعد پھر آگے بات سمجھائی جاتی ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا انداز کیسا تھا؟ 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر سوار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، جب نام لے کر مخاطب کیا، حضرت معاذ نے کلمات مبارکہ سنے، فوراً عرض کرتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ جب یہ جواب دیا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا، کچھ توقف یعنی کچھ ٹھہرنے کے بعد پھر یہ آواز لگائی یا معاذ،
حضرت معاذ پھر تھوڑا سا اور متوجہ ہوئے اور کچھ اور توجہ کرنے کے بعد اب عرض کرتے ہیں سرکار نے دوبارہ جب ارشاد فرمایا پھر عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ سرکار نے کچھ توقف فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ۔ حضرت معاذ جان گئے کہ اب جو بات کی جانے والی ہے نا یہ بات کو بہت ضروری ہوگی، بہت اہم بات ہوگی کہ سرکار نے یوں اس انداز میں میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا اے معاذ، جب نماز پڑھ لو نا تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربی اعنی علی عبادتک، اے اللہ اپنی عبادت پر میری مدد فرما۔ سرکار نے دعا تعلیم فرمائی اور دعا تعلیم کرنے کے بعد فرمایا یہ دعا پڑھا۔ طواف خانہ کعبہ کا سلسلہ جاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب طواف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے جو کہ آپ بہادر آدمی تھے، شجاع تھے، قوی تھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے طاقت ہمت اور قوت سے نوازا تھا۔ آپ کے کندھے کچھ لوگوں کے ساتھ ٹکرائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا اے عمر تم طاقتور آدمی، سمجھانے سے پہلے جو ان کے اندر ایک خوبی موجود ہے نا اس خوبی کو بیان کر کے تعریف کرنے کے بعد اب سرکار نے فرمایا اے عمر تم طاقتور آدمی ہو لیکن یہ مقام عاجزی کا مقام۔ پہلے تعریف کر دی، تعریف کرنے کے بعد جس کام سے منع کرنا تھا نا اس کام کا ذکر کر دیا کہ اے عمر یہاں یہ کام نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا ہوگا۔ عرض کی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رات کے نوافل یعنی تہجد اس کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام نہیں فرماتے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یہ رات کے نوافل یعنی تہجد کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اب نوافل ادا کرنا، تہجد ادا کرنا فرض واجب تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ ضرور ہے، مقام قرب عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت عطا کرنے والا، اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا یہ رب کا ایسا قرب عطا کرتا ہے، ایسا قرب عطا کرتا ہے کہ جو تہجد ادا کرنے والا ہے اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ باتیں ذکر فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے چہرے پر ایسی نورانیت عطا کرتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتا رہ جائے۔ رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں چھما چھم برستی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند ایک صحابہ حاضر بارگاہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی تعریف فرمائی۔ عبداللہ بہت نیک آدمی، ان کے چند ایک اوصاف ذکر کیے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اگر یہ رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرنے کا بھی اہتمام کرے تو کیا یہ اچھا ہو۔ جو چاہتے ہیں نا اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور ذکر کس انداز میں کہ پہلے تعریفات ہو رہی ہیں، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں ذکر کیا کہ اگر یہ کام بھی کرے نا تو کتنا اچھا ہو۔ سرکار کا سمجھانے کا انداز ہے، اور بعض اوقات ایسی صورتیں بھی ہوئی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل آمنے سامنے وہ بات ان سے ذکر نہیں فرمائی، تم ایسا نہ کیا کرو، تم ایسا کیا کرو، کوئی ایسی بات ذکر نہیں فرمائی، لیکن ایک انداز یہ ہے خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ تشریف فرما ہو کے سرکار کی مبارک زبان پر یہ کلمات آئے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسا کرنے لگے۔ جس بات کا سمجھانا مقصود تھا نا کسی کو، خطبے میں اس بات کا ذکر کر دیا، اب بالکل سامنے سامنے گفتگو نہیں ہوئی، لیکن جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے نا وہ جان گیا کہ سرکار کو میری یہ عادت اچھی نہیں لگی، یہ عادت سرکار کو پسند نہیں ہے، یہ عادت تو میرے اندر ہے، مجھے اس عادت کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارا ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا اور بات کرنے کا کہ ہم بالکل سامنے سامنے سیدھی سیدھی بات اوقات بات کرتے ہیں، ہم کسی کے باپ سے بھی ڈرتے ہیں، یہ جملہ زبان پر آتا ہے
اور کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بالکل بڑے مجمع میں سرے عام اس کے بارے میں کوئی بات ذکر کر دی، یہ تو ایسا کرتا ہے، اس میں تو یہ برائی ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، بالکل سامنے سامنے نا 4 بندوں میں اسے ننگا کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس میں عیب تھا، اب وہ سمجھانا ہی مقصود تھا نا، یہ تنہائی میں بھی سمجھایا جا سکتا تھا، یہ الگ کر کے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جناب انہوں نے مجمع ہی میں گفتگو کرنی ہوتی، اگر پوچھا جائے جناب یہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے، آپ نے فلاں سے بات کی ہے؟ نہیں جناب اس سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جب اس سے بات نہیں ہوئی تو مجمع میں بات کرنے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ مجمع میں پر سرے عام یہ بات کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ سمجھانا ہے تو انفرادی طور پر بات کر کے سمجھائیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو سمجھانا، یہ ایسا ہی ہے کہ گویا آپ کسی برتن میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے تھے، برتن میں کوئی چیز ڈالنے سے پہلے ہی اس کے پیندے میں آپ نے سوراخ کر دیا۔ جب برتن کے پیندے میں سوراخ کر دیا گیا، اوپر سے ڈالتے جائیں گے، نیچے سے نکلتا جائے گا۔ مجمع میں نصیحت کرنا ایسا ہوتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ میں سے کسی کی کوئی بات مجھ تک پہنچے کہ جناب فلاں ایسا کرتا ہے، میں یہی سب کے سامنے ایک نام لوں اور جناب آپ کی یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ انداز ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو بالکل اعادہ کر کے یار تمہارے بارے میں یہ بات مجھے پتا چلی ہے، ایسا نہ کیا کرو، الگ کر کے سمجھاؤں گا نا یہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھے گا۔ اور اگر یہی سب کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ مجمع میں کسی کو نصیحت کرنا یہ اس کو ذلیل کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ بات کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بات کرنے کی اپنی ایک صلاحیت اور انداز اور گفتگو اور کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المؤمن ہین لین سہل، مومن نرم مزاج والا، نرم عادات اور نرم طبیعت والا اور آسان ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ذکر کیا گیا حرم علی النار کل مؤمن ہین لین سہل، جو مومن نرم مزاج والا نا، نرم طبیعت والا ہے، آسان ہے، ایسے مومن پر جہنم کی آگ حرام کی گئی۔ نرم مزاج والا، نرم عادتوں والا، نرم طبیعت والا۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جناب جب بھی بات کریں گے نا تو ان کی زبان پر سخت جملے ہی آئیں گے، آسان انداز میں بات کرنا ان کو آتا ہی نہیں ہوتا، یا کوئی اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ بعض لوگوں کا نا اپنا ایک ذہن بن جاتا ہے یار میرا مزاج ہی ایسا ہے، میرا انداز ہی ایسا ہے، بس برا نہیں محسوس کرنا، میں بولتا ہی ایسے نہیں، بولتے ہی ایسے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو تبدیل نہیں کی جا سکتی، جیسے قد ہے، اب کسی کا چھوٹا قد ہے وہ قد لمبا کرنے پر قادر نہیں، کسی کا بڑا قد ہے وہ چھوٹا کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن گفتگو کا انداز تو ایسا ہے نا کہ جس کو بندہ سیکھ سکتا ہے، درست کر سکتا ہے، بہتر بنا سکتا ہے، یا کچھ نہ کچھ پریکٹس کر کے اپنے انداز میں تبدیلی تو لا سکتا ہے۔ جناب میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کئی اس طرح کے ہوں گے جو بچوں کے باپ بھی ہیں، کئی اس طرح کے ہوں گے جن کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، یا چھوٹے بہن بھائی نہیں ہے تو بھانجے بھتیجے بھتیجیاں بھانجیاں کچھ نہ کچھ تو گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے نا۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے نا تو بچے توڑتے ہوئے آئے، لپک گئے، اور کوئی جناب ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا، وہ کندھے کے ساتھ لپک گیا، ابو آ گئے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے، بچے لپک کر آتے ہیں پیار سے، محبت سے، نرمی سے، اور پیار و محبت کا جو بچوں کا ایک انداز ہوتا ہے اس انداز سے پیش آتے ہیں۔ ایک انداز یہ، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہی گھر کا رخ کیا، دروازے پر دستک دی اور بچے چھپ جاتے ہیں اندر، نہیں چھپیں گے نا تو امی آواز دے کر کے کہ یار ابو آ گئے جلدی سے چھپ جاؤ۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے۔ اچھا انداز کون سا ہے، پسندیدہ انداز کون سا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا، سرکار کا بچوں سے محبت کرنے کا انداز کس طرح کا تھا۔ کئی روایات ہم نے سنی ہوں گی
ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ جتنے موجود ہیں آپ سب کو یہ باتیں پہلے ہی پتا ہو۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبین نیاز جھکائے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، تسبیحات پڑھتی چلی جا رہی ہیں، لمبی ہو رہی ہیں، جب تک امام علی مقام امام حسین پیٹھ پر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول دیا۔ یہ بات تو ہو گئی، چاہے اس بات کے بعد حضرت فاطمہ سے کو بات کی ہو، حضرت علی سے کو بات کی ہو، گھر کے کسی اور فرد سے بات کی ہو، تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، بچہ مسجد میں کیوں آیا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ حاضر بارگاہ، امام علی مقام امام حسن چلتے ہوئے آئے، ننھی سی عمر ہے، کیفیت یہ ہے کہ چلا بھی صحیح طرح سے نہیں جاتا، چند قدم چلتے گرتے پڑھتے اٹھتے پھر چلتے پھر گرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، سرکار نے خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے اترے، امام علی مقام امام حسن کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر سرکار کی زبان پر یہ کلمات آئے تھے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے۔ یہ وہ موقع تھا جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں بھی کیفیت کیا ہے؟ سرکار کی نرم مزاجی، محبوب کی پیاری پیاری عادت کریمہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو بلایا اس لیے تھا کہ ان کو فلاں علاقے کا گورنر بنایا جائے۔ یہ صاحب حاضر بارگاہ ہوئے، حضرت عمر نے کاغذ قلم منگوایا اور وہاں کے علاقے کے مسلمانوں کے نام نہ خط لکھنے لگے کہ یہ بندہ میں تمہارے پاس تمہارے امور کا والی بنا کے گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یہ خط لکھنے کے لیے آپ نے کاغذ قلم منگوایا، کاغذ قلم وہی رکھا ہوا تھا، آپ نے لکھنا شروع کیا، اتنے میں ایک بچہ کھیلتا کھیلتا آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر نے کاغذ قلم ایک طرف رکھا، اس بچے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو کھیل کا ایک انداز ہوتا ہے، بچوں کا دل لبھانے کا جو ایک انداز ہوتا ہے، آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کو چوم رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس بچے ہی کی طرف متوجہ ہے، کاغذ قلم ایک طرف رکھا ہوگا۔ وہ صاحب کہنے لگے حضور سفر لمبا ہے، یہ بچے سے پیار تو بعد میں بھی ہو جائے گا، آپ پہلے یہ خط لکھ دیں تاکہ میں روانہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر آپ نے جب یہ جملہ سنا نا، ارشاد فرمانے لگے جو بندہ ایک بچے سے محبت کرتے ہوئے مجھے نہیں دیکھ سکا، یہ عوام کے ساتھ کیا محبت کرے گا۔ آپ نے کاغذ قلم ایک طرف کیا اور فرمایا کہ تم گورنر بننے کے اہل نہیں۔ مومن نرم مزاج ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیارے حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں، یہاں صحابہ کا انداز محبت جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ پہلے سامنے رکھیے، پھر اس آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف آئے۔ صحابہ کا انداز محبت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ سرکار کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے۔ کس طرح دیوانہ وار آگے پیچھے جمع ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملا نا تو اس نے ساتھ والے کے ہاتھوں سے تری حاصل کی، وہی اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل کر اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی مینا میں بال مبارک ترشوا رہے ہیں، ہر جگہ طلحہ انصاری بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ سرکار نے دائیں طرف کے بال اتروائے ان کو دیے، بائیں طرف کے بال اتروائے ان کو دیے، اور پھر ارشاد فرمایا اقسمہ بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان جا کر تقسیم کر دو۔ جب یہ مبارک بال تقسیم ہونے لگے نا، سرکار سامنے جلوہ فرمائے، صحابہ کا بال حاصل کرنے کا جو انداز تھا، روایات میں یہ کلمات موجود ہیں، کادو یقتتلون، وہ اس دیوانگی کے ساتھ سرکار کے بال حاصل کرنے میں مصروف تھے
کہ یوں لگتا تھا کسی کو بال نہ ملا نا تو یہ ابھی آپس میں لڑ پڑیں گے. یہ انداز محبت ہے صحابہ. سرکار اپنے مبارک تھوک سے زمین کو فیضیاب کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں. صحابہ سرکار کا مبارک تھوک بھی زمین پر نہیں آنے دیتے، آگے بڑھ کر میں اسے بھی اپنی ہتھیلی میں لے لیتے ہیں. یہ انداز محبت دیوانہ وار پروانہ وار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. میدان احد میں کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہے دشمن. حضرت سعد بن ابی وقاص اور کتنے ہی صحابہ اس طرح کے تھے جو سرکار کے دائیں بائیں آگے پیچھے سامنے کھڑے ہو گئے. کوئی تیر آتا ہے تو ہمیں لگ جائے، سرکار تک نہ پہنچ جائے، محبوب زخمی نہ ہو جائے، محبوب کو تکلیف نہ ہو. صحابہ کا یہ بارفتگی کا عالم. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرے پیارے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے نا، سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد حاضر رہنے والے یہ سارے ہی آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، ان میں سے کوئی آپ کے قریب نہ رہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، دو عالم میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہیں. جب ان کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اگر آپ بھی سخت مزاج ہوتے ہیں نا یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو ہم اپنے بارے میں غور کریں نا، ہماری سخت مزاجی بھی ہو، ہماری وہ تیز نظری بھی ہو، ہمارے وہ دیگر جو عادات ہوتی ہیں وہ بھی ساری ساتھ ساتھ ہوں، اور پھر ہم گلا شکوہ کریں جناب یہ لوگ ہمیں چھوڑ گئے تو خاندان والوں نے چھوڑ دیا، قبیلے والوں نے چھوڑ دیا، دوست احباب چھوڑ کر چلے گئے، میرے ساتھ کوئی چلتا ہی نہیں، مجھے کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، میرے قریب ہی کوئی نہیں آتا. تو ایسے مزاج والے کے پاس بیٹھے گا کون؟ آپ غور کیجئے گا کتنے ہی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ والدین بھی بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، پہلے دیکھتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے، پتہ نہیں موڈ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، بات کروں نہ کروں. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کے والدین اس سے بات کرنے میں بھی ڈرتے ہیں. سب سے زیادہ قریبی رشتوں کی بات کریں نا، بیوی کا رشتہ قریبی ہوتا ہے، ماں باپ کا رشتہ قریبی ہوتا ہے، اولاد کا رشتہ قریبی ہوتا ہے. اولاد بھی بات کرنے سے پہلے سوچتی ہے پتہ نہیں موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں، والدین بھی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کتنے ہی دن اس طرح کے نکل جاتے ہوں کہ وہ بات کرتے ہی نہ ہوں کہ بات کریں گے آگے پتہ نہیں جواب کس طرح کا ملے، جھاڑ دے گا، ڈانٹے گا، گھر چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے گا، اپنے کمرے میں بند ہو جائے گا. اس طرح کی عادتیں بھی لوگ بناتے ہیں. بیوی بھی کئی دن کئی ہفتے ہو سکتا ہے وہ بات کرنے کا ماحول بناتی ہو کہ بات کروں کہ نہ کروں، مزاج اس طرح کا ہے، عادت اس طرح کی ہے. مومن ایسی عادتوں والا نہیں ہوتا، کامل ایمان والا ایسی عادتوں والا نہیں ہوتا. مومن نرم مزاج والا ہوتا ہے، نرم عادتوں والا ہوتا ہے، اور سہل کے کلمات ذکر فرمائے آسان ہوتا ہے. آسان اس کے تحت علماء نے جو مفسرین محدثین نے جو باتیں ذکر فرمائی، شارحین حدیث نے، آسان جس کے ساتھ بات کرنا آسان ہو، جس کے ساتھ بیٹھنا آسان ہو، جس کو اپنے گھر میں بلانا آسان ہو، جس کے ساتھ معاملات کرنا آسان ہو، جس کے ساتھ کسی بھی طرح کا برتاؤ کرنا آسان ہو. آسان مزاج والا وہ ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے نا، کسی کو دعوت دی اپنے گھر میں تو وہ دعوت دیتے ہی ساتھ اس نے جناب کہنا شروع کر دیا یہ بھی پکانا، یہ بھی بنانا، ایسا بھی ہو تو ایسا بھی ہو. تمہیں پتہ ہے میں سادہ کھانا نہیں کھاتا، تمہیں پتہ ہے میری پسند کس طرح کی. تو وہ سامنے والا آپ دعوت دینے سے پہلے بھی سوچے گا جناب اتنی لمبی لسٹ تو اس نے پہلے ہی سنا دی، دعوت دینی بھی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی. جب دعوت پر آ گیا، کھایا، کھانے کے بعد جاتے میں 2-4 نقص نکال کے چلا گیا. اب اس نے خرچہ بھی کیا، خرچہ کرنے کے بعد بھی اس کی کیفیت کیا ہے، یار ایسے تو نہ ہی بلاتا تو اچھا، یہاں بیٹھیے، نہیں جناب میں یہاں نہیں، میں یہاں بیٹھوں گا. چاہے اس نے یہاں کو بیٹھنے کا کہا، یہاں سے منع کیا، ہو سکتا ہے یہ نشست اس نے کسی اور کے لیے رکھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ وہ آپ کو اس لیے نہیں بٹھانا چاہ رہا کہ یہاں بیٹھیں گے، سامنے دروازہ ہے، گھر کی خواتین بھی گھر میں ہوں گی، ہو سکتا ہے اندر نظر پڑتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ادھر کی بجائے ادھر بیٹھے. تو مومن جو ہے نا یہ آسان ہوا کرتا ہے، اس کے ساتھ معاملات کرنا آسان ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں کہ جناب اس کو سمجھنے میں 10 سال لگ جائیں، پتہ نہیں یار اوپر سے تو ایسا ہے، اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں معاملات کریں گے تو کیسا ہوگا.
نہیں، مومن اتنا پیچیدہ اور اتنا گنجلک نہیں ہوتا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. اس کا مزاج سیدھا سیدھا ہوتا ہے، اس کا مزاج سادہ سادہ ہوتا ہے، اندر کچھ باہر کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ، خلوت میں کچھ جلوت میں کچھ. ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. ہمارے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یقین جانیے جس بھی اعتبار سے دیکھیں گے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر عمل پسندیدہ پسندیدہ. سرکار کے مزاج کی نرمی، سرکار کی عادتوں کی نرمی، سرکار کی دل کی نرمی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آسان طبیعت، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ایسی عادتیں، اگر کوئی بچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رستے میں جا رہے ہو، سرکار کی انگلی پکڑے اور انگلی پکڑ کر یہ کہے کہ آقا میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے انکار کیا ہو. بچہ بھی انگلی پکڑ کے لے جائے نا، سرکار اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ایک مرتبہ کسی لونڈی نے رستے میں صحابہ کرام علیہ مردمان سرکار کے ساتھ ساتھ ہیں، خدمت اقدس میں عرض کی آقا میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. عرب کے لوگ کہ جن میں تفاخر پسندی بہت زیادہ تھی، وہ تو نیچ قبیلے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. لونڈی غلام ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں تھی نا. یہ لونڈی خدمت اقدس میں عرض کرتی ہے آقا میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہی ٹھہر گئے، وہی رک گئے. ارشاد فرمایا یہاں کہو گی یا میرے گھر آؤ گی؟ کہتی حضور یہی عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ تاکہ یہ اپنی بات کر لیں. وہ خدمت اقدس میں اپنا معروضہ پیش کرتی رہی. جب تک ان کی بات مکمل نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. ہمارے آقا کی عادتیں ایسی پیاری. کوئی مصافحہ کرنے کے لیے آتا نا، سلام لینے کے لیے، تو یہاں بھی اتنا پیارا انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کسی نے ہاتھ ملایا، جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا. کیسی پیاری پیاری طبیعتیں، کیسے پیارے پیارے انداز. تو پھر کیوں نہ کہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ہی اتنی پیاری. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں سے ابتدا کی نا، وہیں پر ہم اپنی گفتگو کی انتہا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ اللہ تعالی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا یقیناً اپنا جو نمونہ زندگی ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے، اس جیسا کوئی اور نمونہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.